تو اللہ کریم فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس ذات سے مکمل طور پر تمہیں انشورنس مل گئی ہے، تحفظ مل گیا ہے، جس کی حکومت آسمانوں پر ہے؟ اس بات سے تحفظ مل گیا ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ لوگ زمین میں دھنسے یا نہیں؟ قارون حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا سکا چچا زاد بھائی تھا، یعنی کافروں کی دنیا کوئی اور نہیں ہے، انسانوں میں ہی وہ پیدا ہوتے ہیں، جنوں میں بھی کافر ہے، فرشتوں میں کافر کوئی نہیں ہے۔ سگا آپ کا چچا زاد تھا، سفر پہ اکٹھے تھے، کسی جگہ روپے پیسے کی کوئی دقت محسوس ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا، اللہ نے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے سونا بنا لو، انہوں نے سونا بنا لیا، لیکن روپیہ پیسہ سونا چاندی ان کا مقصود زندگی نہیں تھا، کام چلانے کے لیے اتنا بنا لیا جتنا ضرور تھا۔ قارون ساتھ تھا، اس نے کہا زندگی گزارنے کا تو یہ طریقہ ہے۔ ہمارے ملک میں ہر چھوٹے موٹے وزیر نے منی لانڈرنگ کیوں کی ہے؟ یہ قارون کی سنت ہے جو انہوں نے کی ہے، جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز کیا، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ جس وقت دولت بے انتہا ہو گئی، اس کے جو خزانوں کی چابیاں تھیں وہ 60 جانور لے کر کے چلتے تو آسانی سے چل نہیں سکتے، اتنی چابیاں تھیں اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دو، تو وہ کہتا ہے یہ موسیٰ چاہتا ہے میں مر جاؤں تو میں اس کی جائیداد پر قبضہ کر لوں، وہ ہمارے پیسوں پر قبضہ کرنے کے ارادے سے سامری سے مشورہ کیا، سمندر پھٹا، 12 راستے بنے، ریڈ سی سے گزرے تھے نا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزاد کرانا چاہا تو فرعون آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کا جدی آبائی وطن جو تھا وہ فلسطین تھا، تو آپ فلسطین میں جانے کے لیے بے قرار تھے، لیکن ایک طرف میڈیٹرینین سی راستہ روکے ہوئے تھا، دوسری طرف ریڈ سی راستہ روکے ہوئے تھا، درمیان میں جو خشکی ایریا تھا اس پر فرعون کی آرمی پکٹیں باندھ کے کھڑی تھی، اب وہاں سے بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ چلو۔ جن لوگوں نے اعتماد کیا، پیچھے سے فرعون کی آرمی آ گئی، آگے ریڈ سی کی موجیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ قوم نے کہا موسیٰ وہ وقت کب آئے گا جب ہمیں نجات ہوگی؟ کہہ دیتے تمہیں نجات ہوگی۔ آپ نے سمندر میں لاٹھی ماری تو لاٹھیوں سے سمندر پھٹا کرتے ہیں۔ جس قوم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کو موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ہر قول اور ہر فعل کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ یہ سامری بھی ان کے ساتھ ہی گیا، یہ امت موسوی کا منافق ہے، یہ ساتھ گیا۔ اس نے قارون نے اس سے مشورہ کیا کہ کیا کرے۔ اس نے کہا ایک عورت تیار کرو جس کو 1000 پاؤنڈ کی رقم تو پے کرو، اور اس کو کہو عید والے دن کھڑے ہو کے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے بدکاری کی ہے۔ اب یہ پوری تیاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام عید والے دن جب واز کے لیے کھڑے ہوئے، اس عورت نے کہا موسیٰ واز بعد میں کرنی ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھ بدکاری کیوں کی ہے؟ آپ کی طبیعت جلالی قسم کی تھی، آپ اس کا یہ جملہ سن کے کانپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی کائنات ہے، میں اس خدا کی تمہیں قسم دیتا ہوں جس نے تورات نازل کیا تو زمین و آسمانوں میں زلزلہ آیا تھا، سچ بتا نہیں تو شکل تیری بگڑ جائے گی، سچ بتا قصہ کیا۔ وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا مجھے قارون نے 1000 پاؤنڈ کے ہیر پھیر میں رقم دینا چاہیے، اور وہ اس نے دے دی ہے، اس کا مشیر سامری ہے۔ آپ نے کہا مولا کریم اس کا الزام مجھ پر یہ ہے کہ میں اس کی جائیداد لینا چاہتا ہوں، وہ جس کو جائیداد سمجھتا ہے نا اس کے سر پر رکھ اور اس کو زمین میں دھنسا دے۔ رب کہتا ہے تم اس خدا سے بے خوف ہو گئے ہو زمین و آسمانوں میں جس کی حکومت ہے،
اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، زمین میں دھسا سکتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی گزری زمین میں دھنس گئی ہیں، ان میں قارون بڑا آدمی ہے، اس کی دولت ساری اس کے سر پر رکھی گئی۔ جب زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا، شور مچایا کہ اس خدا کی تمہیں میں عزت کا واسطہ دیتا ہوں جس خدا نے تجھے پیغمبر بنایا، مجھے اس سے نجات دلا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے، ان کا جس اکھاڑے میں تم نے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اب تم نجات کے حقدار نہیں ہو۔ دھنستا ہی چلا گیا، دھنستا ہی۔ اب تک وہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے، وہ دولت اس کے سر پر ہے، وہ دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ سامری کو آپ نے نظر عتاب سے دیکھا، اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ کوئی بھی اس کو ہاتھ لگائے تو اس کو وہی بیماری لگے گی، اس لیے پوری سوسائٹی تھوکتی پھرتی ہے، بیگم تھوکتی پھرتی ہے، بچے تھوکتے، کوئی اس کے قریب نہیں آتا۔ اللہ کے بعد اس خدا سے بے خوف ہو گئے ہو جو زمین میں دھسا سکتا ہے۔ وہ خدا آج بھی خدا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس قوم کو عذاب دے جس میں تم ہو۔ علماء ربانی نے سرکار کے حاضر ناظر ہونے پر یہ بھی دلیل پیش کیا، ان کا کل کائنات میں بے شمار گناہ ہو رہے ہیں، جو پہلی امتوں کے سارے گناہ اکٹھے کرو تو ان سے زیادہ ہیں، تو پھر اس کے باوجود عذاب کیوں نہیں آتا؟ رب نے کہا جب تک تو ان میں موجود ہے عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو پھر اس سے ثابت ہے کہ سرکار کل کائنات کے اندر موجود ہے، اس لیے کل کائنات میں اس جگہ آپ نے نہیں دیکھا لوگوں نے اپنی بیٹیوں سے بچے پیدا کیے ہیں، معصوم بچیوں سے بدکاری کی ہے، اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا۔ سرکار کو پروردگار نے فرمایا جب تک تو ان میں موجود ہے عذاب نہیں بھیجوں گا۔ کرے خیر دی نظر جے رب سونا، اگو شرم روزے ولو آمدی ہے۔ فیضا ہی تمور، جب کہ وہ زمین کانپ رہی ہو، جب زمین دھنسا دے تو اس کے بعد بھی اس کا قرار جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے زمین پر چلتے پھرتے تھے، زمین کے اندر نہیں تھے، اب جو گناہوں کی مار کی وجہ سے زمین کے اندر گئے تو زمین کی بھی تھرتھرانے لگی۔